learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-माइदा आयत 67। या अय्युहर रसूलु, ए रसूल, बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिका, जो कुछ आप पर आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दो। उलमा ने नबी और रसूल में जो फ़र्क बयान किए हैं वो है कि आने वाले रसूल की बशारत पहले ही किताबुल्लाह में दे दी जाती है, जबकि नबी के लिए ये बात ज़रूरी नहीं होती। रसूल पर अल्लाह की किताब या सहीफ़े नाजिल होते हैं और वो अलग से अपनी उम्मत तश्कील देता है, जबकि नबी अपने से पहले किताब ही की इत्तबा करता और करवाता है। रसूल की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला खुद लेता है, जबकि अंबिया नाहक भी सरकश काफरों के हाथों कत्ल होते रहे। बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिका, ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ नाजिल हुआ है उसके बंदों तक पहुँचाया जाए। इसमें वो तमाम अमूर शामिल है जो उम्मत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किए। मुराद है तौहीद, शरीयत और अहकाम। व इल्लम तफ़अल, और अगर आपने ऐसा ना किया, फमा बलगता रिसालतहु, तो आपने उसके पैगाम को नहीं पहुँचाया। अगर आपने अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक नहीं पहुँचाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकाम को पूरी तरह पहुँचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी, उनको बुरे इंजाम से डराया, उनको ईमान लाने पर अच्छे इंजाम की खुशखबरी भी सुनाई, उनके लिए आसानियाँ पैदा की, अनपढ़ जाहिलों को इल्म सिखाया, यहाँ तक कि वो उल्मा और रब्बानी बन गए। कोई ऐसी भलाई नहीं जिसकी तरफ आपने उम्मत की रहनुमाई ना की हो, और कोई ऐसी बुराई नहीं जिससे आपने उम्मत को डराया ना हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, जो शख्स तुम में से ये कहता है कि अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल किया था उसमें से आपने कुछ छुपा लिया तो वो झूठा है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि ए पैगंबर, जो कुछ आप पर आपके परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ है ये सब आप लोगों तक पहुंचा दें। सही बुखारी 4612। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि 10वीं तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में खुतबा दिया। खुतबे में आपने पूछा, लोगो आज कौन सा दिन है? लोग बोले ये हुर्मत का दिन है। आपने फिर पूछा, ये शहर कौन सा है? तो लोगों ने कहा ये हुर्मत का शहर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये महीना कौन सा है? तो लोगों ने कहा ये हुर्मत का महीना है। फिर आपने फरमाया, बस तुम्हारा खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर उसी तरह हराम है जैसे इस दिन की हुर्मत, इस शहर और इस महीने की हुर्मत है। इस कलमे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार दोहराया और फिर आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, ए अल्लाह, क्या मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया? ए अल्लाह, क्या मैंने पहुँचा दिया? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बतलाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत अपनी तमाम उम्मत के लिए है, हाजिर और जानने वाले, गायब और नावाकिफ लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, देखो मेरे बाद एक दूसरे की गर्दन मारकर काफिर न बन जाना। सही बुखारी 1739। वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नासी, और अल्लाह ताला आपको लोगों से बचा लेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वादा है। आपके लिए मुनासिब यही है कि आप तालीम और तबलीग पर तवज्जो मरकूज रखें, मखलूक का खौफ इस मकसद से ना हटाए, क्योंकि मखलूक की पेशानियाँ अल्लाह ताला के हाथ में है। उसने आपकी हिफाजत का जिम्मा ले रखा है और आपकी जिम्मेदारी पहुँचा देना है। जो कोई हिदायत हासिल करता है तो अपने लिए ही करता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहरे का इंतज़ाम किया जाता था, यहाँ तक कि जब ये आयत नाजिल हुई, वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नासी, तो आपने कुबे से सर निकाल कर फरमाया, लोगो तुम चले जाओ, अल्लाह ताला मुझे दुश्मन से बचाएगा। जामे तिरमिज़ी 3040। इब्ने अबी हातिम में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार से गज़वा किया तो ज़ातुर रिका खजूर के बाग में आप एक कुएं में पैर लटकाए बैठे थे। तो बनु नज्जार के एक वारिस नामी शख्स ने कहा, देखो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करता हूँ। लोगों ने कहा, कैसे? कहा, मैं किसी हीले से आपकी तलवार ले लूंगा और फिर एक ही वार करके आपको पार कर दूंगा। ये आपके पास आया और इधर उधर की बातें बनाकर आपसे तलवार देखने के लिए मांगी। आपने उसे दे दी, लेकिन तलवार के हाथ आते ही उस पर लर्जा तारी हुआ और तलवार संभल ना सकी और उसके हाथ से गिर पड़ी। तो आपने फरमाया, तेरे और तेरे बद इरादे के दरमियान अल्लाह ताला हाइल हो गया, और यही आयत पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू ही से उनके चचा अबू तालिब के जरिए हिफाजत करवाई, जो कुरैश के माने हुए सरदार थे। अबू तालिब
طالب کی وفات کے بعد مشرکین نے اذیت آپ کو پہنچائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کو آپ کی حفاظت کے لیے تیار کر دیا، جنہوں نے آپ کی ہر طرح مدد کی اور اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کی حفاظت کی۔ پھر اہل کتاب یا مشرکین میں سے جب بھی کسی نے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا۔ یہودیوں نے جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے معززین بطور علاج نازل فرما دی، اور خیبر کے یہودیوں نے جب گوشت میں زہر ڈال کر کھلانا چاہا تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر کر دی اور ان کے شر سے بچا لیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کافر خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی ہدایت کی۔ کل یا اہل الکتابی، آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس کو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی جناب سے نازل کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رافع، سلام بن مشکم اور مالک بن سیف آ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس کے دین پر ہیں اور جو کتاب ہمارے پاس ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر تم نے نئی باتیں پیدا کر لی ہیں اور جو تمہاری کتاب میں ہے اس کا انکار کرتے ہو، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دو اسے تم چھپاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور ہم ہدایت اور حق پر ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے اہل کتاب، تم کسی راہ پر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، تم کسی بھی اصول پر نہیں ہو، نہ تم نے اپنی کتابوں کو یعنی تورات اور انجیل کو مانا ہے، نہ اپنے نبی کی تصدیق کی ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نہ قرآن کی تصدیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ یہود کی گمراہی کا اعلان کر دیں۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، یعنی ان پر ایمان لا کر ان کو قائم کرو اور اس کی پیروی کرو، جس کا حکم وہ دیتی ہیں اس پر عمل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاؤ، ان میں قرآن پاک بھی شامل ہے۔ اب قرآن پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں۔ تمہارا رب جس نے تمہاری تربیت کی اور تمہیں نعمتوں سے نوازا، تم پر اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہاری طرف کتابیں نازل کی، تو اب یہ تم پر فرض ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اس کے احکامات کو مانو اور اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کے وعدے کی جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے اسے پورا کرو۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، اور وہ ضرور زیادہ کر دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے کثیر تعداد کو، انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، طغیانا و کفرن، سرکشی اور کفر میں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے جن کے دل کی گہرائیوں سے سچائی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حق کا اعلان کیا جائے تو ان کے دل کی گندگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل 82۔ فلا تأسا، تو آپ غم نہ کریں، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کافروں پر غم نہ کریں، کیونکہ انہوں نے خود اس راستے کا انتخاب کیا ہے اور آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ان کے عمل کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، ان کے ایمان نہ لانے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، والسابئون، اور سابی، والنصارى، اور نصارہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ان الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی، وہ اہل اسلام ہیں۔ والذین ہادو، اور یہودی، والسابئون، اور سابی یعنی بے دین جو کہ اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ زبور پڑھتے تھے، غیر قبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے تھے اور فرشتوں کو پوجتے تھے۔ وہب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے اور اپنی شریعت بھی رکھتے تھے، ان میں کفر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور یہ عراق کے ساتھ آباد تھے۔ نبیوں کو مانتے تھے، ہر سال کے 30 روزے بھی رکھتے تھے اور یمن کی طرف منہ کر کے دن میں 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اور نصارہ یعنی عیسائی، تو ان میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر
ایمان لا کر نیک عمل کرے گا اس کے لیے نجات ہے، یعنی مسلمان، یہودی، عیسائی اور سابی کسی کا بھی دین قابل قبول نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہ لائیں اور نیک عمل نہ کریں۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی جس عقیدے پر بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے گا تو تب اس کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، جیسا کہ آیت 68 میں فرمایا تھا کہ تمہارا کوئی ایمان نہیں کہ جب تک تم اپنی کتابوں کے احکام اور قرآن پر عمل نہ کرو، اور ان کتابوں میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن جو دہشت ناک حالات پیش آئیں گے ان کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو کچھ دنیا اور اس میں ہے اور جو کچھ وہ چھوڑ جائیں گے اس کا غم نہیں ہوگا، اس عزت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ انہیں کثیر ثواب عطا کرے گا۔ اور اصل چیز تو ایمان ہے، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اسی کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر ان پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اپنے رویوں اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے اور ان کو شریعت پر مقدم کیا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے اخلاص، اپنی توحید اور جس کا ہم حکم دیں اس پر عمل کرنے اور جس سے روکے اسے رکنے کا وعدہ لیا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے تھے، اور ان رسولوں کی زبان سے اطاعت کے اعمال پر کثیر ثواب دینے کا وعدہ بھی کیا تھا اور اپنی نافرمانی کے اعمال پر شدید عذاب کی وارننگز بھی دی تھیں، مگر یہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی اور نہ انہوں نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا۔ کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا، بما لا تہوی انفسہم، اس کے ساتھ جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل کے دل سچائی کو، حق کو نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ ففریقاً کذبوا، ایک گروہ نے انہیں جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی خواہشات کو شریعت پر مقدم کیا کیونکہ انبیاء کی تعلیمات ان کو اپنی خواہشات سے ٹکراتی محسوس ہوتی تھی، اسی لیے جتنی شریعت خواہشات کے مطابق ہوتی اس چیز کو وہ مان لیتے اور باقی کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر جو رسول خواہشات کی مخالفت میں کوئی شریعت، کوئی حکم لے کر آیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلایا اور اپنی سرکشی میں انہیں قتل بھی کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔